أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے. میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے. میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے. جسے آپ پکڑ لیں اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی. جسے آپ پکڑ لیں اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی. اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا آپ رہا کر دے. اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا آپ رہا کر دے. میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے. کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف. کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف. کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے. کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے. میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے. اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی.
دیکھیے شامی کہ موسیٰ لینے جائے آگ پیغمبری عطا کر دے کہ موسیٰ لینے جائے آگ پیغمبری عطا کر دے میرے مالک آپ جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک آپ جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. نعبده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. دنیا کے اندر ہر شخص کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے اور انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایسا دوست بنایا جائے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ دوست کیسا ہونا چاہیے؟ آپ نے فرمایا دوست ایسا ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. جیسی انسان کی صحبت ہوتی ہے ویسا اس کا معاملہ بنتا چلا جاتا ہے. اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے نا صحبت سہلہ ترا سالے کنن صحبت تالے ترا تالے کنن. جو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اللہ ان کو نیک بنا دیتے ہیں اور جو برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں وہ برے بن جاتے ہیں. مولانا روم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی کسی عطر والے سے عطر فروش سے دوستی ہو جائے اور وہ اس کی دکان پر جا کر بیٹھا کرے تو وہ اس سے عطر خریدے نہ خریدے خوشبو ضرور لے کر آئے گا. جب وہ گھر جائے گا تو گھر والے کہیں گے کہ جی آپ کے بدن سے آپ کے لباس سے خوشبو آتی ہے، حالانکہ اس نے خوشبو کو خریدا نہیں ہوگا، وہ صرف خوشبو والے کی صحبت میں بیٹھا ہوگا. اور اگر کسی کی بھٹی والے سے دوستی ہو جائے، آگ والے سے دوستی ہو جائے اور وہ اس کی دکان پر بیٹھا کرے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ اس کے ساتھ اس کی مدد کرے نہ کرے لیکن کہیں نہ کہیں سے اس کے کپڑوں میں سوراخ ضرور ملے گا، اس چنگاری کا جو بھٹی کی وجہ سے اڑتی ہے. تو جیسی صحبت ہوگی ویسا بندے کا معاملہ بنتا چلا جائے گا. اور یہ اللہ والوں کی صحبت جو ہے یہ نکھار دیتی. صحبت اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ صحابہ اکرام میں سب سے اونچا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں صحبت حاصل ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری جتنی نیکیاں ہیں یہ ساری کی ساری نیکی لے لی جائیں. اور نیکیاں کتنی ہیں حضرت عمر کی؟ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے ساتھ تشریف فرما تھے
کھلا آسمان تھا. بی بی عائشہ نے عرض کی کہ اے رسول اللہ جتنی آسمان پر ستارے ہیں اتنی کسی کی نیکیاں ہوں گی. یہ ہم تو 21ویں صدی میں ہیں اور کراچی جیسے شہر میں ہیں جہاں پولوشن اتنی ہے کہ ہمیں آسمان پہ تارے نظر ہی نہیں آتے. ورنہ ابھی بھی آپ گاؤں میں چلے جائیں اور آسمان کی طرف دیکھیں تو ابھی بھی بہت سے تارے نظر آتے ہیں. تو عرض کی کہ یا رسول اللہ جتنے آسمان پر تارے اور ستارے ہیں اتنی کسی کی نیکیاں ہیں. فرمایا اتنی نیکیاں عمر کی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی نیکیاں ہیں جتنی آسمان پر تارے اور ستارے ہیں. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری ساری نیکیاں لے لی جائیں اور جو راتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں حضرت ابوبکر صدیق نے غار ثور میں گزاری ہیں وہ رات مجھے دے دی جائیں. پوری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور جو رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنہائی میں خلوت میں گزاری وہ رات ایک طرف. یہ کس چیز کا ثمر ہے؟ یہ صحبت کا ثمر ہے. اب اس رات میں حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی زیادہ نفل نہیں پڑھے تھے. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صحبت میں موجود تھے. تو یہ صحبت اتنی بڑی چیز ہے. یہ جو صحبت ہے یہ انسان کے مقام کا تعین کرتی ہے کہ انسان کا کیا مقام ہے. حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں. سب ساتھیوں نے آپ کا نام سنا ہوگا. اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جبہ دیا اور فرمایا کہ یہ اویس کرنی سے جب تمہاری ملاقات ہو اس کو یہ جبہ دینا اور میری امت کی مغفرت کی دعا کرانا اس سے. اتنے بڑے اللہ والے تھے. لیکن جو شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ لوگوں کو ملا وہ آپ کو نہیں ملا. یعنی صحابی کا جو شرف ہے وہ آپ کو نہیں ملا. حالانکہ اتنے اللہ والے تھے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو میت حاصل نہیں ہوئی, آپ کو صحبت حاصل نہیں ہوئی. اس لیے ادنا سے ادنا صحابی, ادنا سے مراد یہ ہے کہ جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کم وقت گزرا. ورنہ صحابی تو کوئی بھی ادنا نہیں ہے. یعنی کسی ایسے شخص کا جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کم وقت گزرا, بالکل معمولی سا وقت گزرا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے اور ایمان قبول کیا اور چلے گئے. ان کا مقام بھی حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام سے بلند ہے. کیا فرق ہے؟ فرق ہے صحبت کا. اس لیے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل نہیں ہوئی. پھر جن کو صحابہ اکرام کی صحبت حاصل ہو گئی وہ تابعی ہو گئے. صحابہ اکرام کو فضیلت امت پہ اس صحبت کی وجہ سے ہے, کیونکہ جب صحبت ہوتی ہے پھر یقین ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی مسئلہ پوچھتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ حسن بصری سے پوچھ لو. حضرت عبداللہ بن عمر سے جب کوئی مسئلہ پوچھتا تھا آپ فرماتے تھے سعید بن مسیب سے پوچھ لو. حالانکہ وہ صحابی نہیں تھے, اس لیے فرماتے تھے کہ انہوں نے یاد رکھے ہیں. لیکن جو مقام حضرت عبداللہ بن عمر کا ہے یا جو مقام حضرت عبداللہ بن عباس کا ہے وہ مقام ان دو اصحاب کا نہیں ہے, کیونکہ صحبت کا فرق ہے. جن آنکھوں سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ان دو بزرگوں کے پاس وہ آنکھیں نہیں تھیں. ان کے پاس وہ آنکھیں تھیں جن سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی. ان کے پاس وہ ہاتھ تھے جن سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تھا. ان کے پاس وہ پاؤں تھے جن سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. ان بزرگوں کے پاس یہ نعمتیں نہیں تھیں. حالانکہ فقہ میں بڑا کمال ہے, فقہ میں بڑا نام ہے, لیکن ان کے پاس یہ نعمتیں نہیں تھیں جو ان بزرگوں کے پاس تھیں. ان کے پاس وہ آنکھیں تھیں جن سے رسول اللہ کی زیارت کی. ان کے پاس وہ ہاتھ تھے جس سے رسول اللہ سے مصافحہ کیا. ان کے پاس وہ قدم تھے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی. یہ فضیلت ان کو حاصل.
پھر جب وہ زمانہ نکل گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما دیا، یہ نعمتیں بند ہو گئی۔ دنیا میں کوئی بھی شخص جتنی مرضی عبادت کر لے صحابہ کرام کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ لوگ آئے جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی، وہ کیا کہلائے؟ وہ تابعین کہلائے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے مصافحہ کیا، ان کی زیارتیں کی، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ نے ان کو تابعین کا مقام دیا۔ اور میں ضمناً ایک بات عرض کر دوں، آپ غور کریں کہ آج کل ہم جو دین میں محنت کرتے ہیں انہیں مختلف ناموں سے، القابات سے پکارتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے فقہ میں محنت کی ہے ہم اس کو مفتی کہتے ہیں، کسی نے حدیث میں محنت کی ہے ہم اس کو محدث کہتے ہیں، کسی نے تصوف میں محنت کی ہے ہم اس کو شیخ یا پیر کہتے ہیں، کسی نے قرآن پاک یاد کیا ہے ہم اس کو حافظ کہتے ہیں، کسی کو ہم قاری کہتے ہیں۔ لیکن آپ غور کریں، صحابہ اکرام میں سے آپ کو کسی کے پاس یہ القاب نہیں ملیں گے، کسی صحابی کے لیے یہ لقب نہیں ملے گا کہ جی یہ قاری تھے، یہ مفتی تھے۔ آپ کو ملے، حالانکہ وہ تھے، لیکن آپ کو یہ القاب نہیں ملیں گے، اس لیے کہ جو صحابیت کا شرف ہے وہ ان سب سے اونچا ہے۔ تو دنیا میں بھی ہم یہ کرتے ہیں نا، لاسٹ ڈگری کو لکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کے ساتھ یہ نہیں لکھا جاتا جس نے میٹرک بھی کی ہے، اس نے انٹر بھی کی ہے، اس نے جو ہے وہ آخری ڈگری کو لکھا جاتا ہے۔ اس لیے جو صحابیت کا شرف ہے ہم ان کے ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ جس کے بعد کسی شرف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تھا وہ حافظ بھی ہے، وہ قاری بھی ہے، وہ محدث بھی ہے، وہ مقرر بھی ہے، وہ شیخ بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، اس لیے کہ اس کو رسول اللہ کی صحبت حاصل ہو گئی۔ پھر تابعین آئے جن کو صحابہ اکرام کی صحبت حاصل ہوئی، پھر جن لوگوں کو تابعین کی صحبت حاصل ہوئی ان کو تبع تابعین کہتے ہیں۔ یہ سارے اکرام وہ ہیں جن میں آپ کو بہت کم ان کے ساتھ باقی القاب نظر آئیں گے۔ تو یہ صحبت ایسی چیز ہے، یہ مقام کا تعین کرتی ہے، یہ صحبت جو ہے یہ بگڑے ہوئے کو بنا دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ والوں کی صحبت کے لیے لوگ، بڑے بڑے علماء اللہ والوں کی صحبت میں جاتے ہیں۔ مولانا قاسم، مولانا سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم تھے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ حضرت تھانوی کی خدمت میں جائیں، چلے گئے۔ غالباً مولانا ظفر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو حضرت تھانوی کی خدمت میں لے کے گئے۔ تو جب تھانہ بھون حضرت تھانوی کی خدمت میں پہنچے، حضرت سے ملاقات کی، تو بعد میں مولانا ظفر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ بھائی آج تک میں صرف کاغذوں پر لکھتا رہا، مجھے حقیقت کا علم نہیں تھا، اس درویش سے ملا ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے علم ہوتا گیا ہے۔ اور پھر ایسا معاملہ بنا کہ اتنے بڑے عالم تھے اور حضرت تھانوی کو چھپ چھپ کے دیکھا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ حضرت تھانوی کو دیکھنے کے بعد دل میں جو نورانیت پیدا ہوتی ہے وہ لکھنے سے پیدا نہیں ہوتی۔ یہ اللہ والوں کی صحبت ہوتی ہے۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ یہ کلیکٹر تھے، کلیکٹر۔ آج کل آپ اس کو کہہ لیں گے جی ڈپٹی کمشنر۔ اس زمانے میں جو کلیکٹر ہوتا تھا وہ پورے ضلع کا ہیڈ ہوتا تھا، اور حضرت تھانوی کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ آپ کی مرغی بیمار ہو گئی، تو کسی سے کہا جی مرغی بیمار ہو گئی تو اس کو بیچ دو، جس سے ہمارا بھی معمول ہے جی بیمار ہو گئی تو بیچ دو۔ جب وہ بچہ جو ہے وہ بیچنے کے لیے جانے لگا تو اس سے کہنے لگے یہاں واپس آؤ، اور مرغی اس کے ہاتھ سے لے لی۔ اس سے فرمانے لگے کہ بھائی تم بازار میں جاؤ گے اور اس کی بیماری کا بتاؤ گے نہیں۔ تو خود مرغی کو بغل میں دبایا، اور آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا، یہاں کراچی میں تو میں نے نہیں دیکھا لیکن ہمارے یہاں ابھی بھی معمول ہے کہ صبح صبح دیہات سے لوگ آتے ہیں اور جو چیزیں بیچنی ہوتی ہیں یعنی جانور وغیرہ وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر شہر والے خریدنے کے لیے وہاں ایک پیڑھی کہہ لیں، آپ منڈی کہہ لیں۔ تو وہ منڈی میں چلے گئے اور وہاں بیٹھ گئے، اور بغل میں جو ہے وہ مرغ دبایا ہوا ہے، مرغا، اور کیا ہے ڈپٹی کلیکٹر ہیں، آج کے آپ ڈپٹی کمشنر کہہ لیں۔ لوگ حیران رہ گئے کہ حضرت آپ کے یہاں پہ؟ تو
تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں نے بچے پہ اس لیے اعتماد نہیں کیا کہ بیماری کا بتائے گا نہیں. یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ وہ آج کے ڈپٹی کمشنر نہیں تھے. آج کے ڈپٹی کمشنر کا یہ مزاج نہیں ملتا بھائی. وہ تو انگریز کے ڈپٹی کمشنر تھے, انگریز کے زمانے کے کلیکٹر تھے. حضرت جگر مراد آبادی مشہور شاعر گزرے ہیں یہ, اور اتنی شراب پیا کرتے تھے کہ مدہوش رہتے تھے. تو جب ان کی مجذوب رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی, یہ سادگی دیکھی, تو ان سے فرمانے لگے کہ جو شاعر تھے جگر مراد آبادی کہ جی آپ میں اتنی سادگی, آپ تو کلیکٹر ہیں, بیوروکریسی میں تو ہوتی ہی اکڑ ہے, اس کو تو سکھایا جاتا ہے مینرز کہ جی بیٹھنا کیسے ہے, گفتگو کیسے کرنی ہے, اپنی کالر کیسے اونچی رکھی, تو ان کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے, اور آپ میں اتنی سادگی کس طرح ہے؟ فرمایا بھائی یہ میرے شیخ کا کمال ہے. کہنے لگے جی میں بھی آپ کے شیخ کے پاس جاتا ہوں, لیکن میری شرط ہے کہ میں شراب نہیں چھوڑ سکتا. میں اس کا اتنا پابند ہوں کہ میں شراب نہیں چھوڑ سکتا. تو انہوں نے حضرت تھانوی سے عرض کی کہ وہ جگر مراد آبادی آنا چاہتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے جی مجھے میں اس مرض میں مبتلا ہوں, اس بیماری میں مبتلا ہوں, مجھ سے شراب نہیں چھوڑی جاتی, اگر آپ حکم فرمائیں تو میں ان کو لے آؤں. یہ اللہ والے مزاج کو سمجھتے ہیں نا. فرمائے لے آؤ. آ گئے تو حضرت تھانوی فرمانے لگے کہ بھائی یہ جو خانقاہ ہے یہ تو عوام کے پیسوں کی ہے, یعنی لوگوں نے پیسہ دیا یہ خانقاہ چلتی ہے, یہ میری ذاتی جاگیر نہیں ہے, لہٰذا تمہیں میں یہاں شراب پینے کی اجازت نہیں دے سکتا. البتہ میرا گھر ہے, تم میری بیٹھک میں آ جاؤ, تم میرے مہمان ہو, تم وہاں پی سکتے ہو, وہ میری ذاتی جگہ ہے. تو ان کو بیٹھک میں ٹھہرایا. ان کو اتنی شرمندگی, فرمایا زندگی میں پہلی دفعہ میں نے اس دن شراب نہیں پی, اور پھر ایسا عہد کیا کہ میں دوبارہ شراب نہیں پیوں گا. ڈاکٹروں نے کہا کہ شراب نہیں پیو گے تو مر جاؤ گے, اس کو چھوڑنے کا یہ طریقہ نہیں ہے, اس کا طریقہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی پی جائے, اس کو کم کرتے رہو, کم کرتے رہو, آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا تمہاری عادت چھوٹ جائے گی. تو ان سے کہنے لگے کہ بھائی میں تھوڑا تو کر دوں گا, لیکن اگر موت آ گئی تو پھر کون جواب دے گا؟ کہا کہ اگر شراب پینے کی وجہ سے میں 100 سال بھی جی لوں اور نہ پینے کی وجہ سے میں آج فوت ہو جاؤں, تو میں آج فوت ہونے کو ترجیح دوں گا. یہ اللہ والوں کی صحبت یہ دلوں کو پھیر دیتی ہے, یہ دلوں کو پھیر, یہ میرے تجربے کی بات ہے, مشاہدے کی بات ہے کہ ایسے ایسے لوگ جو زندگی میں کبھی نیکی کی جانب راغب نہیں ہوئے, اللہ والوں کی صحبت میں گئے, حیران رہ گئے لوگ, خود وہ بھی حیران رہ گئے. ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں شاہ محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ, ان کے خلیفہ ہیں, مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے, اس دن ان کا بیان سن رہا تھا, سندھی بولنے والے ہیں. تو وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے. یہ ابھی بھی حیات ہیں, کسی کا مسکین پور شریف جانا ہو تو وہاں بیان بھی کرتے ہیں وہ. تو وہ فرمانے لگے میں جو ہوں سندھی ایکٹر تھا, یعنی ڈراموں میں جو ایکٹنگ کرتے ہیں نا, میں ایکٹر تھا, اور حیدرآباد میں میری رہائش ہے, اور حضرت شاہ محمد شاہ صاحب جو ہے نا وہاں جمعہ پڑھانے تشریف لائے تھے. فرمایا حضرت جمعے کا بیان فرما رہے تھے اور میں مسجد میں داخل ہوا, اور میری ان کے چہرے پہ نظر پڑی. فرمانے لگے جب ان کے چہرے پہ نظر پڑی, میری دل کی دنیا بدل گئی. نہ انہوں نے مجھے کچھ کہا, نہ میں نے ان کو کچھ کہا. فرمایا بس مجھے صرف دیکھنا تھا, میں نے ان کو صرف دیکھا. فرمایا جب بیان ختم ہوا ان کا حضرت کا, اور جمعہ ختم ہوا, تو میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا, اور حضرت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کے حضرت سے بیعت کر لی. جب میں واپس گھر گیا تو میری شوٹنگ کا وقت تھا, مجھے میرا جو پروڈیوسر تھا, جو ڈائریکٹر تھا, اس نے بلایا. تو میں نے کہا جی اب میں نے یہ کام نہیں کرنا. تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی یہ تو لاکھوں کے ایگریمنٹ ہے تمہارے, اور یہ تمہیں تو یہ فن ہی نہیں آتا ہے, اس کے علاوہ کوئی فن بھی نہیں آتا, تم کرو گے کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں حضرت کے چہرے پر نظر ڈالنے سے ایسی نورانیت پیدا ہوئی, میں نے کہا جی میں بھوکا مر جاؤں گا لیکن یہ کام نہیں کروں گا. یہ اللہ والوں کی نگاہ کی, اللہ والوں کی صحبت کا اثر ہے. ہمارے دادا جی رحمت اللہ علیہ پنجاب میں تشریف لے کے گئے دورے پہ,
کبھی بھی ہماری خانقاہ کا معمول ہے ساتھی دورے پہ جاتے ہیں تو وہاں گاؤں کے اندر جو ساتھی تھے، پیر بھائی جو تھے، وہ حضرت سے فرمانے لگے، حضرت کا مسجد میں قیام ہوتا تھا، وہ ان سے کہنے لگے حضرت میرے ماموں ہیں اور وہ ایئر فورس سے ریٹائرڈ ہیں اور مسجد میں کی شکل نہیں دیکھتے، بلکہ اگر کوئی جب اذان ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ بلا وجہ جو ہے مولوی صاحب پکارتے رہتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے، تو آپ ان کو کوئی نصیحت کر دیں۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم عصر میں آپ کے پاس چائے کے لیے آئیں گے۔ تو عصر میں حضرت جماعت کو لے کر چلے گئے۔ وہ دیہاتی ماحول تھا، گاؤں کا ماحول تھا، درخت کے نیچے چارپائی ایک بچھی ہوئی تھی، ایک چارپائی سامنے بچھا دی گئی، اور وہ جو پیر بھائی کے جو ماموں تھے وہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، تو حضرت کو جب دیکھا رحمت اللہ علیہ کو تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئے، حضرت سامنے والی چارپائی پہ بیٹھ گئے، اور حضرت نے ان سے کوئی گفتگو نہیں کی، کوئی گفتگو نہیں۔ اتنی دیر میں چائے آ گئی، حضرت نے چائے پی اور پھر ان سے فرمانے لگے کہ بھائی جماعت آئی ہوئی ہے مسجد میں، مغرب کے بعد ذکر ہوگا، آپ ذکر کے لیے آئیں۔ تو وہ جیسا ایک معمول ہے رسماً انہوں نے کہا جی حضرت میں کوشش کروں گا، اور حضرت واپس آ گیا۔ جب مغرب میں ذکر کی مجلس ہوئی تو وہ شخص وہاں پر آ گیا، وہ ایک رات کا قیام تھا، رات قیام کیا، حضرت جماعت آگے چلی گئی۔ اس سال جو اجتماع تھا، اجتماع کے اندر والد صاحب کو ایک شخص ملے جن کی سنت کے مطابق داڑھی، ٹکنوں سے اوپر شلوار، سر پر ٹوپی، رومال، اور والد صاحب دامت برکات علیہ السلام نے ہاتھ ملایا ہے، تو فرمایا، کہنے لگے آپ نے مجھے پہچانا؟ تو حضرت جی نے فرمایا نہیں میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ فرمایا میں وہ ہوں جو اس دن چارپائی پہ بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ جس کو فرمایا تھا نا کہ نماز مسجد میں آنا جماعت میں، وہ ہوں۔ تو پھر ساتھ کہنے لگے مجھے حضرت کی نظر لگ گئی، مجھے کیا ہوا؟ حضرت کی نظر لگ گئی۔ یہ جس کو کسی اللہ والے کی نظر لگتی ہے وہ اس کو کتب اور ابدال بنا دیتی ہے۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے نا، آپ طالب علم تھے، علم حاصل کیا کرتے تھے، 3 ساتھیوں کے ساتھ ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 2 ساتھیوں کا ارادہ جو تھا ان کے وہ ٹھیک نہیں تھا، نیت ٹھیک نہیں تھی۔ ایک کا ارادہ یہ تھا کہ میں ان سے سوال پوچھوں گا اور ان کو ذلیل کروں گا اگر جواب نہیں آیا۔ دوسرے کا ارادہ تھا میں دیکھوں بھی ان کو کوئی علم بھی ہے کہ نہیں ہے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ میں ان کی صحبت میں جا کر ان کی صحبت سے فیض حاصل کروں گا۔ تو جب مسجد کے اندر داخل ہوئے تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا تم کہو گے کہ میرے جو قدم ہے وہ اولیاء کے کندھوں پہ، یہ اللہ والوں کی نگاہوں کا نتیجہ، یہ اللہ والوں کی صحبت کا نتیجہ۔ شیخ ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کی کہ حضرت کیوں لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری قبر جو ہے کسی اللہ والے کی قبر کے ساتھ بنے؟ بڑے مشہور بزرگ ہیں، فضائل اعمال حضرت نے لکھی ہے، میرا خیال یہ ہے اردو میں پڑھی جانے والی وہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے، اس سے زیادہ اردو میں پڑھی جانے والی کتاب کوئی نہیں ہے جتنی فضائل اعمال ہے۔ تو آپ سے سوال پوچھا گیا کہ حضرت کیوں لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جی ہماری قبر جو ہے وہ اللہ والے کی قبر کے ساتھ بنے؟ تو حضرت آرام فرما رہے تھے، پنکھا چل رہا تھا، حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ جو پنکھا ہے یہ آپ کے لیے لگا ہے یا میرے لیے لگا ہے؟ اس نے عرض کی کہ حضرت یہ پنکھا آپ کے لیے لگا ہے، آپ یہاں قیام کرتے ہیں، آپ کی ہوا کے لیے اس پنکھے کو لگایا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کی ہوا آپ کو آتی ہے؟ انہوں نے عرض کی جی آتی ہے۔ فرمایا اسی لیے اللہ والوں کی قبر پہ جو اللہ کی رحمت کے جو انوارات آتے ہیں وہ اس کے برابر والوں کو بھی محسوس ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جی میری قبر کسی اللہ والے کی قبر کے ساتھ بنے۔ کیوں ہم کہتے ہیں یا اللہ مدینے کی موت دینا اور جنت البقیع میں قبر دینا؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اگر نہیں کہتے تو آج سے کہنا شروع کر دیں، اس لیے کہ جس کی قبر جنت البقیع میں بنے گی، جس کی قبر مدینہ شریف کے اندر بنے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ اگر نہیں کہتے تو آج سے کہنا شروع کر دیں۔ یہ صحبت ہے نا، جو مدینے میں مر گیا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر نصیب ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں۔ تو یہ صحبت ہے،
کوشش کیا کی جائے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا جائے. اور صحبت ایسی چیز ہے یہ دائمی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف پردہ فرما گئے، وہ صحبت ختم ہو گئی. صحابہ اکرام پردہ فرما گئے، صحبت ختم ہو گئی. تابعین پردہ فرما گئے، صحبت ختم ہو گئی. تو جس کو کسی اللہ والے کی صحبت نصیب ہو، وہ اس کو جتنا لے سکتا ہو، جتنا اس صحبت میں بیٹھ سکتا ہو، اس صحبت میں بیٹھے، اس سے نفع کمائے. ہمارے بڑے بزرگوں میں حضرت خواجہ نور بخش رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا جی کے پیر صاحب تھے. آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز کی قضا ہے، میری صحبت کی قضا نہیں ہے. میری صحبت کی قضا نہیں ہے. جب وہ اللہ والے چلے جاتے ہیں پھر اس صحبت کی کوئی قضا نہیں. تو ٹنڈو آدم میں اجتماع ہے ہمارا سالانہ 10، 11 اور 12 تاریخ کو، یعنی ابھی جو جمعہ آئے گا، جمعہ، ہفتہ اور اتوار، یہ 3 دن اجتماع رکھا ہے. اس میں اللہ والے آئیں گے، مجھ جیسے گناہگار بھی جائیں گے. تو کیا ہوگا؟ اس میں صحبت نصیب ہوگی. تو ہر ساتھی یہ کوشش کرے کہ 3 دن سال کے اندر 3 دن نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. بظاہر تو مشکل لگتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس دنیا کی مصروفیات بہت ہیں، لیکن یہ بڑا نفع والا سودا ہے کہ 3 دن کوئی لمبا کام نہیں ہے. یہاں پہ انور بھائی انتظام کریں گے گاڑی کا، تو سارے ساتھی کوشش یہ کریں کہ اجتماع میں شرکت کریں. اللہ والوں کی جتنی صحبت ہمیں مل جائے وہ غنیمت ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ استغفر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے. آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و اعزام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ، سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتجزیلنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا رحمن. تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف. چہرے پہ رومال یا کپڑا ڈال لیں، سر کو جھکا لیں، زبان کو تالو کے ساتھ لگا لیں. اگر سانس خیالات زیادہ تنگ کریں تو سانس کو روک لیں. جب سانس کو روکیں گے تو خیالات ختم ہو جائیں گے. توجہ جو ہے وہ دل کی طرف رکھنی ہے.
خیالات کو جگہ نہیں دینی، دل کی طرف توجہ رکھیں گے اس یقین کے ساتھ اور اس گمان کے ساتھ کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں اور اللہ کی محبت اور رحمت میرے سامنے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو انسان کو اللہ پاک سے وہی کچھ ملتا ہے۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اللہ سے گمان رکھتا ہے اللہ پاک ویسا اس کے ساتھ معاملہ رکھتے ہیں۔ ہم اللہ سے محبت اور رحمت کا گمان رکھیں گے تو اللہ پاک ہم سے ایسا معاملہ فرمائیں گے۔ تو گمان یہ رکھنا ہے کہ اللہ پاک کی محبت میرے دل میں آ رہی ہے، اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے۔ اپنے دل کو اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف متوجہ رکھنا ہے۔ تسبیح چلائی جائے گی، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، یہ صرف بزرگوں کا طریقہ ہے کہ اس سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں، بلکہ وہ تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں۔ تو تسبیح کی آواز پہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، یہ میرے دل کی دھڑکن ہے اور یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ 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 اللہ۔ قلب کے اندر دھیان جما کر اللہ 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 کر، ہر دم عشق کی آگ لگا کر اللہ 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 کر۔ وفی انفسکم سورت نورانی وہوا معاکم رمز قرآنی، اینما کنتم ہے خاص نشانی، نحنو اقرب راز کو پا کر اللہ 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 کر۔ قائم ہو کر بیچ فنا کے، گم ہو جا تو ذات کو پا کے، اپنی خودی کو آپ مٹا کے، بحر فنا میں غوطہ لگا کر اللہ 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 کر۔ میں اور تو سب دل سے مٹا تو، خودی کا پردہ دل سے ہٹا تو، رب کو اپنے جلد منا تو، یاد اللہ میں خود کو فنا کر اللہ 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 کر۔ اللہ اللہ اللہ۔ ذکر گو تا تیرا جانست، پاکیے دل سے ذکر رحمانست۔ مومنا ذکر خدا بسیار گو، مومنا ذکر خدا بسیار گو، تابعابی درد و عالم آبرو۔ اللہ اللہ اللہ۔ ذکر حق آمد غذائے روح را، ذکر حق مرہم دل مجروح را۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے
نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، عطائے دی و دانش نفس کے ہاتھوں لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیڑ چروا کر، لٹا کر ساری گونجی غفلتوں، عصیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں، تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے، کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل ہمت شکستہ، حوصلے مردہ، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کیس جنجال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی، خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے، سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے۔ اللہ اللہ اللہ، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جان ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکا کیسے کیسے،
تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا. بڑھاپے نے پھر آگے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ. عزیزو دوستو یارو، یہ دنیا دار فانی ہے. دل اپنا مت لگاؤ تم، لحد میں جا بنانی ہے. تم آئے بندگی کرنے، پھنسے لذات دنیا میں. ہوئی اندھی عقل تیری، تیری کیسی نادانی ہے. نہ کر بل اپنی دولت پر، نہ طاقت پر، نہ حشمت پر، کہ دنیا کی ہر ایک چیز تجھ کو چھوڑ جانی ہے. تو نے کی گئے نمازیں پر، خدا کو یاد کر ہر دم، کہ آخر میں تیری نیکی تیرے کام آنی ہے. نہ ہو شیطان کے تابع، نہ بے فرمان رب کا ہو. نبی کے در کا خادم بن، مراد اچھی جو پانی ہے. شریعت کی غلامی کر، گناہوں سے تو بچ یارا. بری حالت ہو ظالم چور کی، جو مرد زانی ہے. اللہ 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 اللہ. اللہ 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 اللہ.
اللہ اللہ اللہ. دعا خیر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائیے. یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک حج بیت اللہ نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک ہماری نسلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جاری فرمائیے. یا اللہ پاک ہمیں جو عادت بد میں مبتلا ہیں، یا اللہ پاک غیبت ہم سے نہیں چھوڑی جاتی. یا اللہ پاک بد نظری ہم سے نہیں چھوڑی جاتی. یا اللہ پاک جھوٹ ہم سے نہیں چھوڑا جاتا. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ان تمام گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے. یا اللہ پاک جو قرض میں مبتلا ہیں غیب کے خزانے سے ان کا قرض ادا فرمائیے. یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہے نیک صالح وارث عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جن کی اولاد فرمانبردار نہیں ہے، یا اللہ پاک ان کی اولاد کو ان کے والدین کا فرمانبردار بنائیے.
یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے. یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے حیات ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. یا اللہ پاک حاضرین مجلس کی ہر قسم کی جائز اور شرعی حاجات کو پورا فرمائیے. یا اللہ پاک آپ ان کے تقاضوں کو جانتے ہیں. یا اللہ پاک غیب کے خزانوں سے ان کے تقاضوں کو پورا فرمائیے. یا اللہ پاک ان کی جو بھی مشکلات ہیں ان کو حل فرمائیے. یا اللہ پاک ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک اس مجمع میں کوئی نیک بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی. یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. یا اللہ پاک ہماری دعاؤں میں سے نیک لوگوں کے حصے کو جاری فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.